بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ناظرین، آپ سب جانتے ہیں زبانی آفات کیا ہیں۔ زبان ہمارا کیا کیا نقصان کرتی ہے۔ آپ نے زمینی آفات کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، مثلاً زلزلہ، سیلاب، قتل و غارت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کاریاں۔ آج میں آپ کو زبانی آفات کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یقین کیجیے، اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کارن زمینی آفات سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ ان سے دنیا و آخرت دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جھوٹ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گزشتہ رات خواب میں دو آدمی آئے۔ انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کر لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ نمبر دو، بغض و حسد کی بنا پر بات چیت ترک کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، پیچھے پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک بات چیت بند کر دے۔ نمبر تین، دگلے شخص کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ بخاری۔ منافقت منا کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ نمبر چار، چغل خوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ اگر کوئی آپ کو آ کر یہ کہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، تو دوستوں اور بھائیوں، آپ کا جواب کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے، نہیں، مجھے نہیں معلوم، البتہ مجھے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ضرور معلوم ہے۔ یہ لوگ ہی معاشرے کی اصل برائی ہیں، یہ لوگ فتنہ فساد کی جڑ ہیں، ان کو پکڑو، مارو اور سدھارو، آپ کا ملک، آپ کا معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ نمبر پانچ، بد کلامی کرنا۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ بخاری۔ حضرت امام علی نے فرمایا، بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ نمبر چھ، کسی مسلمان کو گالی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس قتل کرنا کفر ہے۔ بخاری۔ گالی اعزا رسانی کا بہت بڑا آلہ ہے، اس کی چوٹ دل پر لگتی ہے جو مٹائی نہیں مٹتی۔ کسی نے کہا کہ تیر کا لگا زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا لگا زخم نہیں بھرتا۔ نیز یہ کہ خدا تعالیٰ گالی گلوچ اور بدگوئی کو ناپسند فرماتا ہے۔ نمبر سات، کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کے خون کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کا خون کیا۔ بخاری۔ نمبر آٹھ، بدگمانی اور دوسروں کے عیب تلاش کرنا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت سے بدگمانیوں سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور کسی کے عیب کی ڈھونڈ ٹٹول نہ کرو۔ آیت نمبر 12۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب خواہ مخواہ مت ٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ مت بڑھاؤ۔ اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہنا۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بھائی کو کہا اے کافر، تو بہرحال ایک کے اوپر وہ کفر لوٹ کے رہے گا، یعنی اگر جس کو کافر کہا ہے وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر بن جائے گا۔ کسی مسلمان کی طرف بغیر کسی شرعی دلیل کے کفر کا انتخاب کرنا، یعنی کسی مسلمان کو کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 10، کسی قوم کا مذاق اڑانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، کوئی قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ بنائے، اسے حقیر نہ جانا جائے کہ کیا معلوم شاید وہ ان سے اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ نمبر 11، غیبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ آپ سے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 12، کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ایک شخص دوسرے شخص کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں بہت مبالغے سے کام لے رہا تھا، تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تم نے اسے ہلاک کر دیا، یا یہ فرمایا تم نے اس شخص کی کمر کو توڑ دیا۔ انسان کو اوندھے منہ دوزخ میں گرانے والی چیز اس کی اپنی زبان سے کاٹی ہوئی کھیتی ہے۔ جس کی زبان درست ہو اس کے سارے اعمال اصلاح یافتہ ہو جائیں گے، اور جس کی زبان میں خرابی ہو اس کے سارے اعمال میں خرابی ظاہر ہوگی۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت وہ نگہداشت اور فضولیات وہ لغویات سے اسے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اسے زبان سے رونما ہوتا ہے، اور جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں پاتا۔ یوں ہی اس سے کفر یہ الفاظ نکل جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے، اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ان تمام باتوں پر غور کرے جو ہم نے زبان کی آفات کے سلسلے میں ذکر کی ہیں، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اگر وہ زبان کو کھلی چھٹی دے دے گا تو وہ اس کی آفات سے محفوظ نہیں رہ سکے گا، کیونکہ یہ تمام آفات ہلاک اور تباہ کرنے والی ہیں، اور اگر وہ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرے تو وہ ان تمام آفات وہ بلیات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ البتہ جب زبان صحیح اور علم زیادہ ہو تو انسان تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زبان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس کے بارے میں فرمایا، اکثر خطاؤں کی وجہ زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی انتہائی بابرکت اور منحوس چیز اس کی زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ ڈر اسے منافقت کا ہے جو زبان آور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ایسے انسان سے بہت غصہ ہوتا ہے جو بہت باتیں بنائے اور اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے چلاتی ہے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنی زبانوں کو لوگوں کے سامنے ایسے مروڑتے ہیں جیسے گائے اپنی زبانوں کو مروڑتی ہیں، اسی طرح اللہ پاک ان کے چہروں اور زبانوں کو مروڑے گا۔ ان تمام احادیث کو پڑھنے کے بعد زبان سے ہونے والی ہلاکتوں اور اندازہ کر لیجئے اور اپنی زبان کو اس کی سنگینیوں سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بطور نمونہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بدگو تھے نہ بد زبانی کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے،
تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سچ اور حق بات کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔